الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن پر عمل کرنے کی اور آپ کو مجھے سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے خالص توبہ کرو. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے، خطا کا پتلا ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کسی قسم کے گناہ کا صدور اس سے نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں. غلطیاں چوک گناہ ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. گناہ ہو جانا حیرت انگیز نہیں ہے، لیکن گناہوں پر اصرار کرنا، گناہوں پر ضد کرنا، گناہوں پر ڈٹ جانا یہ ظلم ہے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن گناہوں پر اڑے رہنا یہ حیرت انگیز بات ہے. تو بہت بڑی معصیت بھی انسان سے جو ہی ہو جائے، بہت بڑا گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کے دربار میں آ کر جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ غفور الرحیم ہے. اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے. تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے، فوراً نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے اپنے گناہ پر، اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا پھر عہد کر لینا چاہیے کہ آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. مجھ سے جو ہو گیا اب میں نے توبہ کر لی ہے. ایسا نہ کرے کہ توبہ بھی کر لے اور پھر گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا چلا جائے. زبان سے محض توبہ کر لینا کافی نہیں ہے. عملی زندگی اس کی توبہ والی ہو جائے، اس کی عملی زندگی اس بات کی شہادت دے کہ اس آدمی نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب یہ نیکی کے راستے پر چل پڑا ہے، اب یہ گناہوں کا مرتکب نہیں ہوگا. ہاں کبھی کبھی اگر ہو بھی گیا خطا کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے، پھر اللہ کی طرف آ جائے گا، پھر جھک جائے گا، پھر توبہ کر لے گا. لیکن اس چیز کو پیشہ نہ بنا لے، اس کو اپنی زندگی کا ایسا نہ سبق بنا لے کہ جیسے توبۃ الکاذبین ہوتی ہے، جھوٹوں کی توبہ. جھوٹوں والی توبہ نہیں ہونا چاہیے. توبہ ہو تو سچی ہو. اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ سگریٹ پیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی نہیں میں نے اب توبہ کر لی ہے. تو پھر اگر اس کو کوئی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے گا کہ تم نے کیا توبہ کر لیا پھر تم سگریٹ پی رہے ہو، تو وہ جھوٹا پڑ جائے گا اس بات میں. اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے، چند لمحوں کے لیے نہیں، یا کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے. توبہ نصوحا، پکی توبہ. تو پکی توبہ کر لیں، خالص توبہ کر لیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، اور بہترین خطا کار، بہترین گناہگار کون ہے؟ فرمایا اچھے خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ
तौबा करने वाले, ये तौबा करने वाले अच्छे कार, अल्लाह को तौबा का अमल बड़ा पसंद है। फिर जो अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत में फरमाया गया, ईमान वालो अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा करो, उम्मीद है तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुम्हें ऐसे बागों में फिर दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। तो ये नाम मिलेगा तौबा का अल्लाह की तरफ से। जब बंदा कोई गुनाह कर बैठे तो गुनाह का इतराफ़ कर ले, अल्लाह के आगे झुक जाए। दुनिया में तो अगर वो इतराफ़ कर लेगा तो उसको मुजरिम बना देंगे, उसको पकड़कर जेल में डाल देंगे कि ये खुद मान रहा है कि मैंने ये काम किया है। लेकिन अल्लाह के दरबार में जब तौबा करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, कहेगा या अल्लाह मैंने ये भी किया है, या अल्लाह मुझसे ये गुनाह भी हो गया, ये गुनाह भी हो गया, ये गुनाह भी, अल्लाह तो माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ उसको कर देगा। बेशक अल्लाह जानता है कि कौन कौन से गुनाह उसने किए हैं। तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। और किसी बंदे के लिए ये बहुत बड़ी सआदत और खुशबख्ती है, नेकबख्ती है कि उसके नामा अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार हो। ज़ुबानी भी तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ, एक हमारा कि मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं, उनकी तरफ तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता गुनाह का, क्योंकि अंबियाए कराम मासूम आदिल खिता हैं। लेकिन इसके बावजूद, मासूम होने के बावजूद फिर भी तौबा करते हैं। तो हमारे लिए उसमें सबक है। तो अल्लाह ताला के लिए ऐसा सोचना बिल्कुल हराम है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा या नहीं, मेरे गुनाहों को मिटाएगा या नहीं, उसकी रहमत से नाउमीद हो जाना ये कुफर है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। जब तौबा की जाए, खालिस तौबा की जाए, ऐसे गुनाहों का प्रोग्राम ना बनाया जाए, बल्कि उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए कि अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नफ्स के बहकावे में आकर गुनाह फिर कर बैठे तो फिर चुप करके ना बैठ जाए, बल्कि फिर तौबा करे। जब भी गुनाह हो उसी वक्त तौबा करे, जब भी गुनाह हो, लेकिन जानबूझकर ना गुनाह करे। हो सकता है गुनाह इंसान है, लेकिन जानबूझकर प्रोग्राम बनाकर कि मैं गुनाह कर लूँ फिर बाद में तौबा कर लूँगा, ये गुनाह है, ये सही नहीं है, ये ज्यादती है। इसलिए गुनाह हो जाता है, गुनाह का हो जाना और बात है, गुनाह करना और बात है। तो इसलिए इन दोनों बातों को सामने रखा जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों पर इसरार नहीं किया, जिसने इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। 70 मरतबा भी अगर वो तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। लेकिन वो प्रोग्राम ना बनाए गुनाहों का। फिर अल्लाह ताला तो रहीम है, वो तो बख्शने वाला है, वो तो ज़मीन और आसमान के दरमियान का सारा अखलावी भरा हुआ है गुनाहों से। तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, इसको माफ़ कर देगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद है उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हुकूकुल इबाद का ताल्लुक बंदों के हुकूक से है। वो बंदा माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा, अगर बंदा नहीं माफ़ करेगा तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए तौबा करनी चाहिए जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं। तौबा की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना चाहिए। अज़ाब तो हम पर भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलाब वालों पर अज़ाब आया हुआ है। ये थोड़ा अज़ाब है कि हर बंदा बेचैन है, बेआराम है, महंगाई की वजह से। महंगाई अल्लाह का अज़ाब नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ने कुरान में भी इसको अज़ाब करार दिया है। फिर दो ग्रोह का आपस में दो समय तकसीम होकर लड़ना और पूरी कौम की खबर भी ना उनको होना, ये हमारी कौम किन हालात से गुजर रही है। सैलाब मुल्क में आया हुआ है, मुल्क में लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं, लोगों के घर वीरान हो रहे हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं, बस्तियां वीरान हो रही हैं, लेकिन कोई खबर नहीं है। अपने सियासत के खेल में खेल रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। कोई बाहर के दौरे कर रहा है, कोई जो है मुल्क के अंदर, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है अवाम को, ऐसे लोगों का जो अवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए ऐसे हालात में हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी अपनी जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे लोगों को ज़ालिम कुरान सबर किया जिनके अंदर अवाम का दुख नहीं है, दर्द नहीं है, अवाम का दुख और दर्द ना रखने वाला कुरान फरमाया कि जो अपने आप को उस तरह नहीं थकाता जिस तरह अपने घर वालों के लिए अपने आप को थकाता है, ऐसा कुरान जहन्नम नसीब किया जाएगा। अपने घर वालों के लिए तो थकाता है, लेकिन जिन पर वो हुक्मरान है, जिन पर वो मुसल्लत है, उनके लिए अपने आप को नहीं थकाता। उसको उस तरह थकाना चाहिए अपने आप। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को वो जो उन्होंने फरमाया था कि अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मार गया तो उसका उम्र को हिसाब देना होगा। आप क्या समझते हैं, अल्लाह नहीं पूछेगा कि वज़ीर आज़म खड़ा है ना, जरा तेरे दौर में वहां मरती रही तू किधर मार के आए, वज़ीर आज़म खड़ा हो तेरे दौर में वहां मरती रही तू किधर मार के आया था, किधर
गया था। इनसे पूछनी होगी, ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, चारों सूबों में इस वक्त अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है और ये अल्लाह का कहर है जो वहां पर आया हुआ है। और ये वही बात जो अल्लाह ने कुरान में फरमाई थी। हम तो कुरान को देखते हैं और उस बात को देखते हैं जो अल्लाह ने फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया था कि सूदी निजाम को अगर जारी और सारी रखोगे तो अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। किसका ऐलान जंग है? अल्लाह और उसके रसूल का। तो अल्लाह ऐलान जंग कर दे तो जाओगे किधर? वो सैलाब भी बेच सकता है, वो ज़लज़ले भी बेच सकता है, वो तुमको जिंदा जमीन के अंदर भी दंसा सकता है। तो इसलिए ये अल्लाह की अजाब की इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, इसको सिर्फ हम ये भी नहीं समझते कि अल्लाह का अजाब समझकर उन बेचारों को लावारिस समझकर छोड़ दें। हमारा फर्ज बनता है, अहले ईमान का फर्ज है। अल्लाह ने अहले ईमान को आपस में भाई भाई करार दिया है। फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जिस भी खित्ते के हों, जिस भी इलाके के हों, जिस भी सूबे के हों, जिस भी मुल्क के हों, जिस जगह उनको तकलीफ पहुंचेगी, उनको तकलीफ को अगर महसूस नहीं किया जाएगा तो हमारे ईमान के अंदर खामी है। बड़े बड़े दीनदार, बड़ी बड़ी दीनदार जमातें कोई काम नहीं कर रहा कि भाई चलो इस वक्त वो परेशानी में है, मुसीबत में है, हम निकले उनके लिए कुछ ना कुछ करें, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। हालांकि फर्ज बनता है, ईमान का फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यहतिम बिअमरिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्ना, जो मुसलमानों के मामलात से लग रहा वो हम में से है ही नहीं, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है। खामोशी, सब तमाशा देख रही है और ऐसे मालूम होता है इस मुल्क के अंदर कोई सियासी जलसे, कोई सियासी जुलूस, कोई इस तरह करके अपने अपने कामों में हर आदमी मसरूफ है जो उसके काम है, लेकिन उसको आवाम के साथ कोई सरोकार नहीं कि क्या अल्लाह का अजाब उन बेचारों पर आया हुआ है, उनको उस अजाब से निकालने की कोशिश करे। हर दिन क़यामत का दिन आता है पर, हर दिन क़यामत खेज दिन, हर दिन बड़ा भारी दिन पर आता है। अल्लाह ने फरमाया है कि अपने मुसलमान भाई हैं तुम्हारे, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला यरहमुल्लाहु व ला यरहमुन्नास, यरहमुन्नास फरमाया ये मुसलमानों का मसला नहीं, आम इंसानों के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आम इंसानों पर भी जो रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता, तो वो तो मुसलमान है, हमारे हमवतन है। आम इंसानों पर भी जो रहम नहीं करता, जैसे फरमाया मन क़तल अन्नास फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत को उसने ज़बह कर दिया। तो इस तरह करके फरमाया कि मन ला यरहमुल्लाह, कि ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करता, मन ला यरहमुन्नास, पर जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी रहम नहीं इस पर करता। ये बुखारी और मुस्लिम के हदीस है। फिर फरमाया अरहम यरहमु फिल अर्दि यरहमुकुम फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम जमीन वालों पर रहम करो। देखो जरा वो हालात अपने आप पर मुंतबिक करो ना, आराम के साथ मस्जिद में बैठकर जुमा की तकरीर सुन रहे हो, उन लोगों को देखो जो दरियाओं के किनारों पर बैठे हुए हैं, उनको देखो जो सैलाब के पानी में बैठे हुए हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, घर बर्बाद हो गए हैं, उजड़ गए हैं, जिनका सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया, जिनके मवेशी जो उनके रोजगार का जरिया थे वो खत्म हो गए, जिनकी सारी चीज जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, उनसे पूछो जाकर कि क्या कैफियत है। मजे के साथ बैठ जाते हैं, मस्जिद में आकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की याद कर रहे हैं। याद रखो हमें अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि जब मुसलमान इस कैफियत से दो चार थे, तुम्हारे मुल्क के लोग थे, मुसलमान थे, कलमा गो थे, तुम भी कलमा गो थे, तुमने उनके लिए क्या किया? जो कुछ कर सकता आदमी वो कुछ करना चाहिए, जिस हद तक करना हो उस हद तक करे, क्योंकि ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे का साथ दो, गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे का साथ ना दो। कोई भी नेकी का काम करे इससे कोई सरोकार नहीं, उस नेकी के काम में जो वो कर रहा है उसके साथ ताअवुन करो। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया नहीं जाता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को, सारे अहले ईमान को, दुनिया के हर कलमा गो को, किसी खित्ते का हो, किसी मुल्क का हो, किसी इलाके का हो, किसी सूबे का हो, फरमाया कि तमाम मुसलमान फरमाया अल मुमिनूना करजुल वाहिद, सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है। ये एक जिस्म है ना, आँख को दर्द होता है, सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। बात को क्या हुआ? दर्द तो आँख को हो रहा है, पाँव को क्या हुआ? सारा जिस्म बेकरार है, बेचैन है, बुखार की कैफियत हो गई है, दांत को दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। आँख तो ठीक है, आँख को क्या मसला है, नींद आनी चाहिए लेकिन नींद नहीं आ रही, सर को तकलीफ होती है, सारा जिस्म बेचैन हो जाता है।
فرمایا کہ جس طرح یہ جسم کی کیفیت ہوتی ہے سارے مسلمان اسی طرح ایک جسم کی طرح ہیں. ایک مسلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں تکلیف پہنچے دنیا کے سارے مسلمان بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں. آج اپنی کیفیت کا ہم جائزہ لیں, اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکیں. کبھی ہمیں تکلیف محسوس ہوئی, کبھی سوچا کہ فلسطین کی مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے, وہاں پر یہودی مسلمانوں کو مار رہا ہے, مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے, مسلمانوں کو قبلہ اول پر قبضہ کیا ہوا ہے, کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. اب وہ تو چھوڑ دیا, اب تو اپنے پڑ گئی ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے وہ بچے بے یار مددگار رو رہے ہیں, روٹی کو رو رہے ہیں, ننگے ہیں, کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس, جوتے نہیں ہیں ان کے پاس. چھوٹے چھوٹے بچے سیلاب زدگان جا کر دیکھیں سیلاب زدہ علاقوں میں کہ وہاں پر کیا ہم لوگوں پر گزر رہی ہے. تو اس طرح کر کے جب کیفیت اس ملک اور معاشرے کے اندر ہو جائے تو اہل ایمان ٹھنڈے ٹھار ہو کر نہیں بیٹھ جاتے. ان کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کو وہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. آج اگر میرے پاس پیسہ ہے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہیں, کل ان کے پاس بھی پیسے تھے, ان کے پاس بھی لاکھوں کروڑوں روپے تھے, ان کے پاس بھی بینک بیلنس تھا, ان کے پاس بھی زمینیں اور جائیدادیں تھیں, سب کچھ تھا. آج وہ سب کچھ ضائع ہو گیا, مکانات تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, جانور برباد ہو گئے, بینک بیلنس سب ختم ہو گیا. اب ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے مجھے سوچنا چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی اگر ایسا وقت آ جائے, اللہ نہ کرے ایسا وقت ہم پر آئے, لیکن آ جائے اگر, تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. وہ وقت آنے سے پہلے اس کے شکرانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ, صدقات اور مالی امداد ان لوگوں کی بھرپور طریقے سے کریں تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں. خیر ہم ان کو قدم پر نہیں کھڑا کر سکتے, یہ تو حکمرانوں کا کام ہے, لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک عمارت بھی قرار دیا ہے. فرمایا المؤمنون کالبنیان, ساری دنیا کے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں. یشد بعض ثم شقق بین اعصابی, فرمایا جس طرح عمارت کی اینٹیں عمارت کی ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں, اسی طرح کر کے ہاتھوں میں انگلیاں دے کر فرمایا کہ یہ اجزا مضبوط کرتی ہیں اور یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں. اس طرح مسلمان ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں, ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. یہ کفار کو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کر کے وہ اپنے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ایک واقعہ صرف, وہ واقعات تو بے شمار ہیں. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اس وقت کے واقعات, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی, اس وقت کے واقعات تو بے شمار ہیں. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی نا, فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو. ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے فرماتے تھے کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو اور یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو. پھر فرمایا کہ تم دنیا میں ہی آپس میں بھائی نہیں ہو, اگر حق ادا کرو گے آپس میں اخوت کا تو آخرت میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, جنت میں بھی تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. کتنا بڑا مقام مل گیا کہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے پھر بھائی ہو. یہ کس نے مواخات قائم کرنے کا حکم دیا؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا. فرمایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب مواخات قائم کی گئی, انہوں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جتنا میرا مال ہے اس کا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں, حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں, آپ سب کچھ وہاں چھوڑ آئے, بیوی بھی چھوڑ آئے, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, میری اس بیوی کے ساتھ آپ شادی آپ کر لیں. تو اس طرح کر کے مواخات قائم کی ہے. اور اس مواخات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے اس طرح کے تعلقات اور اتنے عظیم تعلقات ہیں, اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ دوسرے کو. پھر عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنر جانتا ہوں, کاروبار جانتا ہوں, کام جانتا ہوں, مجھے بازار کا بتاؤ کس جگہ بازار ہے, میں اس سے جا کر اپنا کاروبار کام کر لوں گا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اب تم میرے ساتھ ہو, میرے برابر کے حصے دار ہو, جتنی میری جائیداد اتنی آپ کی جائیداد. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو وہ انصاری تھے, جو مدینے کے لوگ تھے, وہ زمیندار لوگ تھے اور یہ مکے والے زمینداری کوئی نہیں جانتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مواخات قائم ہوئی تو انہوں نے ان کو زمینیں دی نا, تو ان کو اب زمینداری کا طریقہ کار تو نہیں پتا تھا, تو ان کا آپ سے سنا کہ ان کو طریقہ بھی یہ بتا دو. تو انصار نے کیا کہا کہ یہ چھوڑ دے نہ کریں, زمینداری بھی ہم کریں گے, ساری زمینداری بھی ہم کریں گے, ہم ان کو آدھا دے دیا کریں گے, یہ زمینداری بھی نہ کریں. یہ ان کی مواخات تھی, یہ مسلمانوں کا آپس کا تعلق ہے جس کو بیان کیا گیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. پھر حضرت موسیٰ, پھر وہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کی مضبوط کڑی کون سی ہے, یہ کڑیاں اسلام کی زنجیر ہے اسلام کی, اس کی مضبوط ترین کڑی کون سی ہے؟ صحابہ میں سے بات کہا کہ نماز
کسی نے کہا زکات، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج. فرمایا نہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں لیکن یہ اسلام کی مضبوط کڑی نہیں ہے. فرمایا مضبوط کڑی اسلام کی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی سے بغض کرو. کہ اللہ کے ساتھ محبت کی بنیاد پر اہل ایمان کی امداد کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. نمازیں بھی افضل ہوں گی اس سے، اور نمازیں پڑھنے کا ثواب بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی اور سواد بھی دونوں چیزیں ملیں گی. اور پھر نماز پڑھتے ہوئے جب سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ پڑھے گا تو اس کو مٹھاس اور تسکین محسوس ہوگی کہ وہ اسلام کی مضبوط کڑی میں نے مضبوط کر دی ہے. آج کل کیا ہے، دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے. ساتھ ساتھ پہ جو کھڑا ہے اس کی ٹانگیں کا کھینچنے کے لیے بس وہ ساتھ والے کے ساتھ بغض اور انات رکھا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ مزہ اس طرح نہیں آتا. امت بن جائیں. امت جو بنانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ کہ تم ایک بہترین امت ہو، ایک ہی امت ہو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈر جاؤ، میرا خوف کرو. اس لیے اہل ایمان کو یہ سبق ہے کہ اہل ایمان آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ، خاص طور پر جو لوگ اس وقت ظلم کا شکار ہیں باہر کے ملکوں میں اور اپنے ملک میں جو آفت کا شکار ہیں، آفت زدہ علاقے جو ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنی ہمارے ذمہ فرض ہے. سنت یا نفل نہیں ہے، فرض ہے اور بہت بڑا فرض ہے. پھر اسی طرح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یہ سارے ہمارے بتائے. اللہ نے فرمایا کہ تو آپ نے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ ان کا یا اللہ تو بھی بتا دے تیرے لیے کیا کروں. فرمایا میرے لیے یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت، اور میرے لیے محبت اور میرے لیے بغض. تو یہ اللہ کے لیے عمل ہے اور یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. اس عمل کو سامنے رکھ کر ان اہل ایمان کی مدد سے کوئی آدمی ہاتھ نہ کھینچے. تمام حضرات مدد کرنے کا عہد کریں اور ان کی ضرور مدد کریں. اپنے ساتھیوں کو خود بھی اس کام میں لگ جائیں اور ایسے لوگوں کی امداد کریں جو لوگ اس وقت عذاب کا سیلاب کا شکار ہیں. حکومت کے حالات اعلان کردہ جو فنڈز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ ان لوگوں کو کہیں مدد ہو رہی ہے، نہ یہ اکیلی کچھ کر سکتی ہے. پوری امت جب مل جائے، جب تمام عوام مل جائے. یہ 65 کی جو جنگ تھی یہ عوام نے جیتی ہے، عوام ساتھ ملے تھے اس لیے جنگ جیتی گئی ہے. اس لیے اگر کہ جو آفت آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اس میں اگر عوام کو نظر انداز کر دیا جائے، عوام پیچھے ہٹ جائے تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام لوگوں کو یہ مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے. وہ دوبیر لوئر کوہستان کے میں جو واقعہ پیش آیا ہے بڑا دردناک واقعہ ہے کہ وہاں پر 5 نوجوان تھے. وہ ایک دریا جو ہے نا، سیلاب آیا، دریا کے درمیان میں ایک چٹان تھی. 5 نوجوان اس چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ بچ جائیں گے. شاید وہ سیلاب کا ریلا آیا، ایک تو بچ گیا کسی وجہ سے، لیکن جو 4 ہیں وہ ان کو باہر کر لے گیا. اور 5 گھنٹے 112 ریسکیو اور جو حکومت ہے، وہ جو ان کا ڈپٹی کمشنر ہے، وہ کوہستان کی بات ہے، سب کو انہوں نے فون کیا، اطلاعات دی ہیں. نہ کوئی ہیلی کاپٹر پہنچا، نہ کوئی دوسرا پہنچا، کوئی مدد کے لیے پہنچا نہیں ہے 5 گھنٹے تک. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس علاقوں میں کتنا زیادہ یعنی لوگوں کے اوپر مصیبت یا پریشانی آ جائے تو لوگ پہنچنے والے بھی نہیں ہیں. ایسے ہم لوگوں پر لوگ مسلط ہیں جو بے رحم ہیں، جن کو ہم پر رحم نہیں ہے کہ 5 گھنٹے تھوڑے نہیں ہوتے. 5 گھنٹوں میں تو باہر کے ملک سے بھی پروازیں آ جاتی ہیں پاکستان کے اندر. اس لیے ان سب حالات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو قوم کسی دوسرے کے لیے نہیں اٹھتی یا اس پر خاموش رہتی ہے تو پھر اس پر بھی جب کوئی وقت کوئی آ جائے تو دوسرا بھی نہیں پھر اس وقت اٹھتا، اس کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کرتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لاکھوں کا تباہ ہو گئی ہیں، ہزاروں بستیاں ویران ہو گئی ہیں، مٹ چکی ہیں، کروڑوں لوگ جو ہے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کروڑوں لوگ ہیں، ان کا مویشی ہیں، ان کا مال ہے، وہ سب کچھ متاثر ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تو عام مسلمان پر بھی یہ چیز لاگو کرتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اگر تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی یہ حاجت پوری کرے گا، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. یہ تو ہمیں اسلام سبق دیتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کیسے مزے کے ساتھ نیندیں لے کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں، کیسے یہ اسلام آباد اور کیسے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ لوگ سو رہے ہیں، غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں. چاہیے تو یہ کہ جنگی صورتحال ملک کی سمجھ کر اس فریضے کو ادا کیا جائے کہ یہ فریضہ ضروری ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے اور بچوں کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے. یہ جو اجڑ کے گلستان ہیں ہم نے ان کو سنوارنا ہے. تو حکمرانوں سے صرف
یہ امید رکھیں کہ بس وہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے ہیں اور کوئی اس ملک کا ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کس پارٹی کا حکمران ہے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب عوام پر ظلم ہو رہا، عوام کسی آفت کا شکار ہو جائیں، کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں، اس سے کون نکالے گا، کون ذمہ دار ہے؟ گھر کا سربراہ جیسے گھر کے اندر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل اللہ کھڑا کرے گا، پوچھے گا کہ اتنی جانیں جو سیلابوں میں بہہ گئیں، اتنے لوگ جو مر گئے، ان کا کون ذمہ دار تھا؟ وہ والی بات نہیں تھا ان کا کوئی بھی، وہ لاوارث لوگ تھے. حکومتیں جو ہیں وہ اپنے عوام کی نگہداشت کرتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کو سہولیات میسر کرتی ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری میں داخل ہوتا ہے. ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی حکمرانی، ان کی خلافت کے جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں. تو حکومت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا پیر و جوان بےتاب ہو جائے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.